ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاؤون وخیر خطائین التوابون۔ سورہ التحریم اٹھائیسواں پارہ، اس کی آخری صورت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت نمبر 67 ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ایک کام کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور حکم بھی ایمان والوں کو ارشاد فرمایا۔ بڑا خاص حکم ہے، اور اس حکم پر عمل کرنے کے لیے رمضان المبارک سے زیادہ قیمتی وقت اور نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف توبہ کرو، اور خالص توبہ، پکی توبہ کرو۔ کیسی خاص بات ہے کہ حکم بھی ایمان والوں کو ہے۔ اس سے جو خاص بات سمجھ آتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایمان والا گناہ کر سکتا ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان یہ کہے کہ میں بڑا ایمان والا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، میں مسلمان ہوں، میں ایمان لایا ہوا ہوں، اور مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے یہ الفاظ فرمائے ہیں کہ توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو۔ اور اس کا بہترین وقت بھی بتلایا، جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، سورہ زاریات ہے، 26ویں پارے کی آخری صورت، آیت نمبر 17 اور 18 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، ان لوگوں کا ذکر فرمایا جو بڑے فکر مند ہوتے ہیں، جو فکر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور بے مقصد زندگی نہیں گزارتے، انہیں اس بات کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کیفیت بیان فرمائی کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کا بہت تھوڑا حصہ سوتے ہیں، رات کا بڑا تھوڑا حصہ سوتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فکر مند لوگوں کی نشانی یہ بیان کی کہ فکر مند وہ ہیں کہ جن کو اس بات کی فکر لگی رہتی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ وہی بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لا يقبل توبتہ توبۃ العبد، اپنے بندے کی توبہ اللہ تعالیٰ بے شک قبول کرتے ہیں، ما لم یغرغر، جب تک بندہ نزع کے عالم میں نہیں پہنچ جاتا، یعنی جب تک بندہ مار نہیں جاتا۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ جس کا مفہوم اس انداز میں کہ جب تک آنکھیں کھلی ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔
جن کو فکر ہے، جن کو پریشانی ہے اس معاملے میں، یہ جو موت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا کہ موت کا جب تک موت کا دروازہ، یعنی موت کا دروازہ جب تک نہیں کھلتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، یہ فکر دی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو میری امت کا غریب بندہ کون ہے؟ فکر بیان کی نا، فکر کراتے ہوئے صحابہ کرام کہنے لگے ما لا درہم لہ ولا دینارا، ما لا درہم لہ ولا متاع لہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہی غریب بندہ ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا غریب بندہ ایسا نہیں ہے۔ میری امت کا غریب بندہ وہ ہوگا جو کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے، حج، عمرے، بڑی نیکیاں اکٹھی کی ہوں گی۔ فکر کی بات کرنے لگا ہوں، ہمارے معاملات بھی اس لحاظ سے خراب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بہترین مسلمان وہ ہے، اصل میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے یہ بات کر دی تھی کہ میں نے ایک وقت گزارا ہے تمہارے اندر، ایک عمر گزاری ہے، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ کتنی فکر مندی! فرمایا میری امت کا غریب بندہ۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے کہ یار ہمارے ہاتھوں سے کس کس کو تکلیف ہوتی ہے، ہماری زبان سے کس کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ غریب بندہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے وہ کہیں میں ہی نہ ہوں، کبھی میں نے سوچا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں تھمایا جانے والا ہی ہوگا، اس کا فیصلہ کیا جانے والا ہوگا، حساب کتاب لینے والے آ جائیں گے، بدلہ لینے والے آ جائیں گے۔ اللہ اس نے تھپڑ مارا تھا، اللہ اس نے گالی دی تھی، اس نے فلاں دھوکہ کیا تھا، اس نے فلاں کام کیا تھا، فلاں کام کیا تھا۔ جتنے بھی اس بندے نے جس کے ساتھ جرم کیے ہوں گے، حساب کتاب ہونا شروع ہو جائے گا۔ انبار لگے ہیں، نیکیوں کے انبار ہیں۔ جس نے حج کیا ہوگا اس سے بڑی کوئی بات ہوگی؟ نیکیوں کے انبار لگے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں یہ نہیں ہوگا کہ کسی کو تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ کا جواب تھپڑ سے گزارا ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جتنا گناہ کیا ہوگا تولا جائے گا، اتنی نیکیاں تولی جائیں گی، اتنی نیکیاں اس بندے کو دے دی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ گار جن کے ساتھ گناہ کیے ہوں گے وہ لوگ بھی گناہ گار ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہوگا، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بدلہ لینے والے بھی باقی ہوں گے، پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ یہ جو بندہ نیکیوں کے انبار لے کر جنت میں جانے والا تھا، یہی بندہ گناہوں کے انبار لے کر اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا ہے۔ اصل غربت یہ ہے، بندے کے پاس پیسے ہوں، بندہ کسی ایسی جگہ پہ جنگل کے اندر ہے، بندے کے پاس پیسے ہیں، بڑا پیسہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس کے پیسے کا اسے کیا فائدہ؟ بندے کے پاس نیکیاں ہیں، جنت سامنے نظر آ رہی ہے، جنت میں نہیں جا رہا، اس سے بڑی اس کے لیے غریبی کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی نیکیوں کا اسے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ صرف بات کرنے کا مقصد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطاعین التوابون، بنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد گناہ گار ہے، خطا کار ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا نیک ہوں، مجھ سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اپنے گناہوں کا حساب لگانا شروع کریں۔ وہ کسی نے یہ بات کہی تھی نا کہ نماز پڑھ اس سے پہلے کہ تیری نماز پڑھی جائے۔ اس معاملے میں بھی یہ بات کی جا سکتی ہے کہ اپنا حساب لے اس سے پہلے کہ تیرا حساب لیا جائے۔ مجھے صحابی کا نام نہیں یاد، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب سوتے تھے اپنا محاسبہ کر کے سوتے تھے کہ جو آج غلطیاں ہوئی ہیں نا کل وہ غلطیاں نہیں ہوگی۔ کبھی ہم نے بھی سوچا ہے رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ دور نہ ہم جائیں، ہم یہ جو ہمارے
24 دن گزرے ہیں، ہم صرف ان کا حساب لگائیں کہ کیا ہمارے ان 24 دنوں کے اندر ہمارے اندر کوئی تبدیلی آئی، کوئی ایسا گناہ جو ہم لگاتار کرتے آ رہے تھے ہم نے چھوڑ دیا ہو، کوئی ہمارے اندر اس معاملے کو فکر آئی۔ چند دن باقی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ ہمارے استاد ہمیں بیان کرتے تھے، انہیں کہہ رہے تھے کہ غلطی ہو جانا بری بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جانا بری بات نہیں ہے، لیکن جیسے غلطی ہو جائے فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، زیادہ سے زیادہ یعنی اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم غلطی کے بعد وضو کر لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے ساتھ انسان کے سارے اعضاء کے گناہ جو ہیں نا وہ جھڑ جاتے ہیں۔ زیادہ اور کوئی کام نہ کرو، وضو کر لیا کرو۔ اور اگر وضو کر کے انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے تو وہ تو کیا ہی بہتر ہے۔ تو بات میں کرنے لگا تھا کہ غلطی ہو جانا بری بات نہیں ہے۔ اس کی مثال اس انداز میں دی جاتی تھی کہ کیچڑ میں گرنا بری بات نہیں ہے، گرے رہنا بری بات ہے۔ اسی طرح غلطی ہو جانا بری بات نہیں ہے، غلطی پہ ڈٹے رہنا بری بات ہے۔ لیکن اگر غلطی کر کے انسان توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، نہیں پتہ کسی کو جو غلطی میں نے کی ہے کسی کو نہیں پتہ سوائے اللہ کے، بندہ اللہ کے سامنے تو گڑ گڑا سکتا ہے نا، کسی اور سے نہیں، لیکن اللہ سے تو معافی مانگ سکتا ہے نا، یا اللہ تو نے دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا میں نے جو غلطی کی ہے۔ آج کل کی زیادہ تر غلطیاں چھپی ہوئی غلطیاں ہیں، زیادہ تر غلطیاں صرف رب کو پتہ ہے، یا مجھے پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے اور کسی کو نہیں پتہ۔ تو زیادہ تر غلطیوں کا تو رازدار ہے یا رب، تو اس رازدار سے اگر بندہ معافی مانگ لے تو اس سے بڑی کوئی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، اور جو میں نے بات جو آیت شروع میں تلاوت کی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، بہترین وقت بھی بتایا کہ وہ لوگ جو ہیں جو فکر مند لوگ ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے ہیں۔ ہم تو سحری کے وقت آج کل رمضان کا مہینہ ہے سارے اٹھتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس وقت رب کے سامنے گڑ گڑایا جائے، اس وقت توبہ استغفار کی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔